ایک ظالم شخص تھا، وہ بڑی دور سے شادی کر کے بیوی کو گھر لے کے آئے۔ کچھ عرصہ بعد اس ظالم نے بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، بیوی کو دکھ دیتا، درد دیتا، تکلیفیں دیتا۔ اس ظالم نے بیوی کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ ہائے، پھولوں کے بستر پہ سونے والی شہزادی کو اس نے کانٹوں کے بستر پہ سونے پہ مجبور کر دیا۔ دکھوں کی دلدل میں پھنس گئی، تکلیفوں کی دلدل میں پھنس گئی، پریشانیوں کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنسی کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ ملا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، یہ عورت فوت ہو گئی، اس عورت کا انتقال ہو گیا، مظلومہ عورت مر گئی۔ جب عورت اسے غسل دینے لگی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس عورت کی پیشانی پہ نور چمک رہا ہے۔ غسل دینے کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جب عزیز و اقارب اسے دفنانے لگے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس عورت کی قبر میں نور ہی نور ہے۔ اللہ اکبر، روشنی ہی روشنی، نور نے ساری قبر کو روشن کر رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قبر کے اندر سے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی پڑی تھی، قبر کے اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ عورت کی پیشانی پہ لائٹ چمکتی ہے، نور چمکتا ہے۔ خیر، اس کی تدفین کی گئی۔ تدفین کے بعد کچھ عرصہ بعد کسی نیک اللہ کی بندی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت، مظلومہ عورت جنت میں ٹہل رہی، جنت میں گھوم پھر رہی۔ اس نیک بندی نے پوچھا، اے عورت بتا تو صحیح، اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا؟ اس عورت نے کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، کچھ اس طرح بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب کے قبر سے سیدھا جنت میں بھیج دیا۔ وہ کس طرح بخشی گئی؟ کہتی ہے میں دنیا میں 3 کام کیا کرتی تھی، دنیا میں 3 عمل کیا کرتی تھی، ان 3 اعمالوں نے مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا۔ اچھا، وہ 3 اعمال کون کون سے تھے؟ پہلا عمل صبر، پہلا کام صبر۔ میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ جب میرا شوہر مجھے مارتا تھا، مجھے دکھ دیتا، درد دیتا، تکلیفیں دیتا، میں صبر کرتی۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کر رہا ہوتا، اس وقت میں اللہ کو اپنے ساتھ میں پاتی، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاتی۔ میری زندگی میں دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، درد آئے، ساری زندگی دکھوں کی دلدل میں پھنسی رہی، تکلیفوں کی دلدل میں پھنسی رہی۔ شوہر نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مضبوطی سے پکڑا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل میرا بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا کام نماز، میں نے نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ نماز کامیابی کی کنجی ہے، نماز جنت کی بھی چابی، کامیابی کی بھی چابی۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہتا ہے۔ جب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا، شوہر سے مار کھانے کے بعد جب میں نماز پڑھتی، جب سجدے میں جاتی نا، تو میں عرض کرتی، میرے مالک اگر تو میرے اس حال پہ راضی ہے تو میں بھی اس حال پہ راضی، میں اپنی رضا کو تیری رضا پہ قربان کرتی۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تیسرا عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ میں جو بھی کام کرتی تھی اس سوچ کی بنیاد پر کرتی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے یہی سوچتی رہتی تھی، جو بھی کام کرتی تھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو سوچ تھی نا، مجھے کسی گناہ کے قریب نہیں جانے دیتی، اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میرا شوہر مجھے مارتا تھا، ظلم کرتا تھا، میں صبر کرتی تھی، میں اللہ کو قریب پاتی تھی، اور یہ بھی میری سوچ تھی، پکا یقین تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی سوچ مجھے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنے دیتی تھی، یہی سوچ مجھے شوہر کو گالیاں نہیں دینے دیتی تھی۔ بس اسی سوچ نے مجھے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، مجھے آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ 3 اعمال، ایک صبر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا نماز کا دامن نہ چھوڑنا، تیسرا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے یہ سوچتے رہنا ہر ایک کام کرنے سے پہلے کہ اللہ دیکھ رہا۔ ایک شخص حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت پچھلی رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، وہ خواب کچھ یوں ہے، قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ ہے کی پکار رہا ہے، نفسی نفسی، اللہ تعالیٰ جاہ جلال میں میزان عمل میں عمل تولے جا رہے ہیں، الحمدللہ میری نیکیاں بڑھ گئی ہیں، میرے گناہ کم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، اس میرے بندے کو جنت میں جانے دو۔ حضرت جیسے ہی میں نے جنت کی دہلیز پر قدم رکھا، میں نے دیکھا ایک گھر ہے جو اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے۔ میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کیا یہ میرا گھر ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں یہ تیرا گھر نہیں۔ اچھا پھر یہ کسی نبی کا گھر ہوگا۔
فرشتوں نے کہا یہ نبی کا گھر بھی نہیں ہے. اچھا یہ کسی صدیق کا گھر ہوگا, اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے شخص کا گھر ہوگا. کہا نہیں. اچھا یہ کسی صحابی کا گھر ہوگا. کہا نہیں, صحابی کا گھر بھی نہیں. آخر یہ ہے کس کا گھر؟ فرشتوں نے کہا یہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمسائی کا گھر ہے. آپ کے محلے میں رہنے والی شیخ سعدی کی دیوار کے ساتھ جو گھر ہے نا, وہاں ایک مظلوم عورت رہتی ہے, مظلوم بیوی رہتی ہے. یہ اس مظلومہ کا گھر ہے. حضرت میں سوچ میں پڑ گیا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے شیخ ہیں, ایک خوبصورت گھر ان کا بھی نہیں, یہ ان کی ہمسائی کا گھر ہے. میری آنکھ کھلی, میں آپ کے پاس آیا. اور چلتے ہیں, اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا ایسا نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا اجر دیا گیا ہے کہ وہ مری نہیں ہے, مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اس کے لیے اتنا خوبصورت سا محل تیار کر رکھا ہے اللہ پاک نے کہ جنتی دیکھ کر حیران ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میاں وہ عمل میں ہی تجھے بتا دیتا ہوں کہ آخر وہ عورت کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی اتنی خوبصورت جزا ملی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اس کے لیے خوبصورت سا گھر بنا دیا گیا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میاں یہ جو ہماری ہمسائی ہے نا, یہ مظلومہ ہمسائی ہے. اس کا جو شوہر ہے بڑا ہی ظالم ہے, اتنا ظالم ہے کہ اس مظلوم پہ بڑا ہی ظلم کرتا ہے. اس کو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے بے عزت ہی کرتا رہتا ہے, اس کو ذلیل ہی کرتا رہتا ہے, ہر وقت کوستا رہتا ہے, ہر وقت تلخ لہجہ اپناتا رہتا ہے, اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتا ہے, عورت پہ ظلم کرتا ہے, بیوی کو مارتا ہے. میں نے کئی بار اس کے شوہر کو سمجھایا ہے, وہ بدبخت بیوی کو مارا نہ کر. بیوی کو مارنے والے شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے, بیوی کو تلخ لہجہ اپنانے والے شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. شرم کیا کر, بیوی کو نہ مارا کر. یہ وہ عورت ہے جس کو میرے نبی نے خود عزت دی ہے. میرے نبی نے اس عورت کو عزت دی, مقام دیا. اس عورت کو ذلیل کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کئی بار سمجھایا, وہ بدبخت میری مانتا ہی نہیں. وہ بیوی پہ ظلم کرتا رہتا ہے. بیوی نے صبر کا دامن جو پکڑا ہے نا آج تک چھوڑا نہیں ہے. بیوی اس کی 5 وقت کی نمازی ہے. جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو پردے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے. جب گھر سے باہر نکلتی ہے, جب 4 عورتوں کے آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے نا, جس طرح عورتیں ایک دوسرے کا حال چال پوچھتی ہیں, تو وہ اپنے مرد کی غیبت نہیں کرتی. اس کا عمل یہ ہے وہ اپنے شوہر کی غیبت نہیں کرتی, شوہر کا گلہ نہیں کرتی. حالانکہ اس کا شوہر بڑا ہی ظالم ہے, لیکن وہ عورت اتنی نیک عورت ہے, شوہر کی خامیوں پہ پردے دے کے, شوہر کی خامیوں پر پردے ڈال کر شوہر کی خوبیاں بیان کرتی رہتی. اتنی نیک اور اچھی عورت ہے نا, شوہر کا گلہ نہیں کرتی, شوہر کی بے عزتی نہیں کرتی. اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. میرے خیال میں یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے. اس نیک عورت کے مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے اتنا خوبصورت سا گھر بنا دیا ہے. یہ اس کو اجر دیا جا رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیں نا. میرے نبی نے فرمایا 3 طرح کی عورتیں جنتی عورتیں ہیں. پوچھا گیا آقا وہ 3 کام کون سے ہیں, 3 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا نمبر 1 شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرنے والی, ٹوٹ کے پیار کرنے والی. جب وہ شوہر سے پیار کر رہی ہوتی ہے, اللہ رسول کی رضا کے لیے شوہر سے محبت کر رہی ہوتی ہے, اس وقت شیطان ماتم کی چٹائیاں بچھا دیتا ہے. رحمان فرشتوں میں بیٹھ کے ایسی عورت کی تعریف بیان کرتا ہے. مجھے بتاؤ جس عورت کی اللہ تعریف کرے اس کو دن میں کتنی مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا, کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا. فرمایا نمبر 2 زیادہ بچے جننے والی عورت. فرمایا نمبر 3 جب شوہر ناراض ہو جائے, جب شوہر ناراض ہو جاتا ہے نا تو وہ شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے او میرے یار او میرے دوست, اس وقت تک تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی جب تک تجھے راضی نہیں کروں گی. جب تک تو مجھ پہ راضی نہیں ہوگا نا اس وقت تک تو میرا اللہ بھی مجھ پہ راضی نہیں ہوگا. تیری رضا میرے رب کی رضا ہے, تیری خوشی میرے رب کی خوشی. جو شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں, جو شوہر اپنی بیوی کو مارتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, سن لیں ایسے لوگوں کے گھروں میں رحمت کے فرشتے بالکل بھی نہیں آتے. ایسے لوگ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں. رزق کے تمام دروازے ایسے لوگوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں جو لوگ بیویوں کو مارتے ہیں,
جس گھر میں عورت روتی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر جلد اجڑ جاتا ہے، اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس طرح بری طرح پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ ایسے ہی ایک شخص ایک عورت سے نکاح کر کے شادی کر کے عورت کو گھر لے کے آیا۔ جیسے ہی عورت گھر آئی، عورت نے سارے گھر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دینے لگے۔ رحمت کے فرشتے روٹھ گئے، اس بدبخت عورت کے آنے سے رزق دینے والے فرشتے روٹھ گئے۔ اب گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان دن بدن زوال کی طرف جاتا گیا۔ جیسے ہی اس عورت نے اس گھر پر قدم، اس شخص کا جو باپ تھا وہ بیمار ہو گیا، بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ اب یہ بڈھا شخص کھانستا تھا، اس کی بیوی کو بڑی ہی تکلیف ہوتی۔ نوجوان کی بیوی نے ایک دن کہا کہ باپ کی چار پئی کو اندر سے اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ، یہ بڈھا کھانستا ہے جراثیم پھیلتا ہے، بڈھا کھانستا ہے کرونا پھیلتا ہے، میں تو اس کی کھانسی سے بابا تنگ آ گئی ہوں، اس زندہ لاش کو اٹھاؤ باہر برآمدے میں رکھ۔ کچھ دن باپ باہر برآمدے میں پڑا رہا، بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے اس گھر میں رکھنا ہے تو اس باپ کو اٹھاؤ جا کے دریا میں پھینکا، دریا میں پھینک آؤ، ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو بابا اس گھر سے جا رہے۔ اب بیوی کی خواہش پر بیٹے نے کیا کیا، رات کا دوسرا پہر ہے، اس بدبخت اور بدقسمت بیٹے نے باپ کو اٹھایا، کہاں جا رہا ہے؟ دریا میں ڈالنے جا رہا ہے۔ کس کی خواہش پر؟ بیوی کی خواہش۔ وہ بیوی جو بد کردار ہے، وہ بیوی جس کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق، وہ بیوی جس نے گلی محلے میں رہنے والی عورتوں کا جینا حرام کر رکھا، جو بدتمیز ہے، جو غیبت کر، جو بد اخلاق ہے، وہ تو جہنمی ہی جہنمی۔ اب اس جہنمی بیوی کی خواہش پر اس بدبخت اور بدقسمت نوجوان بیٹے نے کیا کیا، رات کے دوسرے پہر باپ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، دریا کی طرف چل دیا۔ دریا کے اندر اس نے قدم رکھا، جیسے ہی پانی اس کے کندھوں تک آیا، بیمار باپ کو دریا کے اندر پھینکنے ہی والا تھا کہ باپ بول ہی پڑا، بیٹے مجھے یہاں مت پھینکو، مجھے یہاں نہ پھینکو، 2 قدم آگے کر کے پھینکو۔ بیٹے نے کہا، بابا 2 قدم آگے کر کے پھینکنے کی وجہ ہی کیا ہے؟ جب آپ کو مارنا ہی ہے، جب آپ کو دریا میں ہی پھینکنا ہے، پھر 2 قدم آگے کیا، 2 قدم پیچھے کیا؟ نہیں بیٹے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ بیٹے نے کہا، بابا جی بتائیں کون سی حکمت ہے؟ کہا، بیٹے میں نے اپنے باپ کو اس جگہ میں پھینکا تھا، میں نے اپنے باپ کو اسی جگہ پر پھینکا تھا جہاں تو مجھے پھینکنے آیا۔ میں چاہتا ہوں مجھے 2 قدم آگے کر کے پانی میں ڈال، آگے کر کے پانی میں پھینک، تاکہ تیری اولاد جب آئے، تیری اولاد جب جوان ہونا، وہ تجھے 2-4 قدم اور آگے کر کے دریا میں ڈالے۔ ہائے ہائے، باپ کے اس جملے نے بیٹے کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ یہ تو نسل در نسل سے چلا آ رہا ہے، پھر میں اس سلسلے کو ختم نہ کر دوں۔ اب یہ بدقسمت نوجوان، بدقسمت بیٹا خوش بختی میں تبدیل ہو گیا تھا، اپنے بوڑھے باپ کو گھر لے کے آیا۔ اس نے گھر آ کر کمرے کے اندر بوڑھے بیمار باپ کو سلایا، اب اس کی خدمت کی، اس کی نوکری کی، اللہ رسول کو راضی کیا۔